الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، صدق الله العظيم. بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیویاں، بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیویاں، اکبر زمین پہ غیرت قومی سے گر گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ یہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پر مردوں کی پڑ گیا. صدر محترم و حاضرین جلسہ، اسلام نے زندگی کی گہما گہمی اور نشیب و فراز میں مرد و عورت میں سے ہر ایک کو دوسرے کا مددگار اور معاون بنا کر زندگی کے بارے گرا کو دونوں کے کاندھے پر ڈالا اور ذلت و پستی سے اٹھا کر بام عروج پر پہنچا دیا. عقائد و عبادات، اخلاق و عادات، معاملات اور تعلقات کے تمام شعبوں میں انہیں وہ حقوق ادا کیے جن سے وہ عادی تھیں. جہاں باپ کے مرنے کے بعد باپ کے ترکے سے اسے محروم کی سوا کچھ نہیں ملتا تھا، وہاں قرآن نے وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ کہہ کر باپ کے ترکے میں اس کا حق متعین فرمایا. جہاں معصوم بچیوں کو زندہ درگور کرنا فخر کا باعث تھا، وہاں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ فرما کر اس کی دوبر زندگی کو حیات نو بخشی. غرضیے کے در در کی ٹھکرائی ہوئی ستم رسیدہ اور افراد و تفرید کے حصار میں گھری عورتوں کو تحت الثرى سے اٹھا کر بام عروج ہی پر نہیں پہنچایا، بلکہ طاغوتی لشکروں سے چھڑا کر ابدی آرام و سکون عطا کیا. مگر اس قوم سے کہ درندہ صفت انسان اور پیشہ ور لٹیرے کہیں ان کی رداء عصمت کو تاڑ تاڑ اور ان کی عفت و عصمت کے شگوفوں کو نامسل دیں. انہیں حکم دیا کہ شمع محفل کے بجائے گھر کی ملکہ اور رانی بن کر امور خانہ داری کی ذمہ داری سنبھالے، اور برملا یہ اعلان کیا کہ پردے میں تجھ کو رہنا ہے ایک دم آیا نہیں، پردے میں تجھ کو رہنا ہے ایک دم آیا نہیں، عورت ہے تو کوئی بازار کی دکان نہیں. وقت کے غیرت مند فرزندوں، جب دور جدید کے نفس پرور اور خواہشات نفسانی کے پیروکاروں کی قوت سما سے اسلام کی یہ آواز ٹکرائی تو فوراً ان کا ذہن گردش کرنے لگا، کیونکہ اس طرح تو اسلام نے جنسی عیاشی کا، بےہودہ عریانیت کا، اخلاق سوچ فحاشی و بے حیائی کا اور عورتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اور ان کی عفت کے ساتھ منچاہا کھلواڑ کا دروازہ بند کر دیا. اب نہ تو آزادانہ طور پر غیر عورتوں سے خواہشات نفسانی کی تکمیل ممکن ہے اور نہ ہی شہوت رانی کے پر لطف ذائقوں سے لطف اندوزی. پھر کیا تھا؟ پردہ نشینوں کی ردا عصمت دار دار کرنے کے لیے، راہ چلتے چلتے ان کی عزت پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے، کلبوں اور آفیسوں میں اپنی آنکھوں کو سرور بخشنے کے لیے، پارلیمنٹ اور ایوانوں کے دلوں کو سکون عطا کرنے کے لیے، ان مکاروں نے آزادی نسواں اور مساوات کا نام لے کر پردہ نشین عورتوں اور شرم و حیا کی پیدر کلیوں کو گھر کے محفوظ چہار دیواری سے نکال کر سڑکوں، پارکوں، پارلیمنٹ اور آفیسوں کی زینت بنا کر اپنی جنسی تسکین اور خواہشات نفسانی کی تکمیل کا سامان فراہم کیا. اور ان چھوٹے محبت کے دعوے داروں نے پہلے تو یہ شوق مچا کر اسلام کے صاحب کو شفاف خیمے کو داغدار کرنے کی سازشیں رکھی کہ اسلام نے عورتوں کو گھر کی چہار دیواری میں محفوظ کر کے انہیں قدرت کی دی ہوئی آزادی سے محروم کر دیا، اور عورتوں کو محکوم اور مردوں کو حاکمیت کا درجہ دے کر انہیں مردوں کی غلامی میں جکڑ دیا. اور جب اس سے اسلام کا چہرہ داغتا نہیں ہوا تو پھر ان روشن خیالوں نے اسلامی تعلیمات کو مسخ کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اسلام نے عورتوں اور مردوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی ہے، بلکہ مذہب اسلام نے عورتوں اور مردوں کو ایک ہی صف میں لا کھڑا کیا، جنہیں دیکھ کر جدید طبقہ روشن خیال مسلمانوں کا مزاج کچھ اس طرح بدلا کہ انہوں نے بھی اپنی بیٹیوں کو گھروں سے نکال کر بیویوں کو آفیسوں، کلبوں اور شہروں کی زینت بنا کر حسن پرستوں کے لیے شہوت رانی کا دروازہ کھول دیا. سامعین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مذہب اسلام عورتوں اور مردوں کے درمیان مساوات کا روادار نہیں، بلکہ اس کا نظام عدل ہے، اور عدل و مساوات کو ایک سمجھنا اسلامی تعلیمات سے ناآشنائی کی علامت ہے. آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مساوات کیا ہے اور عدل کس چیز کا نام ہے. مساوات تمام افراد انسانی کے تمام حقوق میں اس طرح یکساں ہونے کا نام ہے کہ باہمی اعتبار سے کوئی فرق نہ ہو، یعنی ظالم و مظلوم دونوں کو سزا دینے کا نام مساوات ہے، ظالم و مظلوم دونوں کے ہاتھ قطع کرنے کا نام مساوات ہے، کلکٹر اور چپراسی دونوں کی تنخواہ میں یکسانیت کا نام مساوات ہے، ظالم و مظلوم دونوں کو ایک ہی گھٹیرے میں کھڑا کرنے کا نام مساوات ہے، کیونکہ حقوق میں یکسانیت کا مطلب یہی ہے.
جبکہ عدل کسی فرد بشر کے حق تلفی نہ کرنے اور جس کا جو درجہ ہو اس کا وہ درجہ عطا کر دینے کا نام ہے، یعنی ظالم کو سزا دینے، مظلوم کو چھوڑ دینے اور سارے کا ہاتھ کاٹ دینے اور مسلوں کو بچا لینے، کلکٹر کی تنخواہ زیادہ اور چپراسی کی تنخواہ کم مقرر کرنے کا نام عدل ہے۔ اور یہ ہے کہ اسلام کے نظام عدل یا اسلامی مساوات کا مفہوم یہ ہے کہ ہر شخص کی ذاتی استعداد و صلاحیت کو بنیاد بنا کر انہیں حقوق عطا کیے جائیں۔ اسلام کہتا ہے کہ کسی کو ذمہ داری سونپنے سے قبل اس کی صلاحیت پر غور کرو، اس کی طاقت کا موازنہ کرو، اس کی لیاقت کا بھرپور جائزہ لو۔ تعجب ہے ان آزاد نسواں کے علمبرداروں پر کہ آئے دن عورتوں کا استحصال کیا جا رہا ہے، روزانہ زنا بالجبر اور خودکشی کے واقعات اخبارات اور رسائل کی زینت بن رہے ہیں۔ جہیز کے نام پر عورتوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان تمام خرابیوں اور برائیوں پر کسی کی نظر نہیں جاتی، اس درندگی کے خلاف کسی کی آواز نہیں اٹھتی اور یہاں پر انہیں حقوق کی پامالی نظر نہیں آتی۔ اگر فکر ہے تو اس بات کی فکر ہے کہ اسلام پسند لوگ اپنی بیویوں، لڑکیوں اور بہنوں کو عریانیت اور بے حیائی کے حدود پار کر کے محفلوں کی زینت، پارکوں کی رونق اور آفسوں میں مردوں کی مرکزی نگاہ کیوں نہیں بناتے؟ افسوس ہے دور حاضر کے دوشیزاؤں پر جو ان حسن پرستوں کے نعروں میں آ کر شہراؤں، آفسوں اور پارلیمنٹ کی زینت اور مردوں کی اور لوگوں کی مرکزی نگاہ کیوں نہیں بناتے؟ اسی آزادی کے نتیجے میں آج بے حیائی اور عریانیت کا رنگا ناچ ناچا جا رہا ہے، زناکاری اور شہوت رانی کا بازار گرم ہے، قتل و غارت گیری اور اغوا کاروں کی کثرت ہو رہی ہے۔ خداوند قدوس سے دعا ہے کہ ان عورتوں سے غفلت کا پردہ ہٹا دے اور انہیں ایسے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جہاں کسی کی عفت پر حملہ نہ ہوتا ہو، عزت و پاک دامنی کی چادر تار نہ کی جاتی ہو اور ہر ایک کے حقوق کو عادلانہ طور پر تسلیم کیا جاتا ہو۔ اسی روشنی کا نام اسلام ہے اور اسی ہدایت کی راہ کا نام صراط مستقیم ہے۔ اسی پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ ما علینا الا البلاغ۔